تو ہم اپنے اپنے ایمانوں کو چیک کر لیں. اس کے بعد ہمیں تو اللہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو آپ کو بغیر مانگے دے گا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا ہے کون؟ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا نہیں پڑے گا کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی، ذرا سنبھال دیجیے. اس نے تو بتایا کہ میں کروں گا، تو پھر کرے گا. ہم تو کریں نا کچھ. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، قرآن شریف میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور ساتھ میں وہ ایمان تمہارا عمل میں نظر بھی آتا ہو، عمل صالح، تو تمہیں زمین میں پاور دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لازماً دیں گے. مسلمان تعداد کے اعتبار سے جو کہلاتے ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، 24-25% پوری دنیا کی آبادی کے. یہ اتنی بڑی بھیڑ اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار، وہاں بھی جہاں ان کی حکومتیں ہیں، وہ حکومتیں ایسی ہیں کہ ان کو تخت پر بیٹھا رہنے دیا گیا، استعمال دوسرے کرتے ہیں. تو معیش کر لو، عیاشی کر لو، مقامی لوگوں کے اوپر اپنے حکم چلا لو، تمہارے اوپر ہمارا چلے گا. تو پوری دنیا کے اندر یہ شکل موجود ہے. میں نے بار بار بتایا ہے کہ قرآن تو پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے. پریگمیٹک ٹیسٹ کا مطلب چیک کر لو، خود اپنے آپ ایکسپیریمنٹ کر لو. اصول بتا دیا ہے، کیا کرو گے تو کیا ہوگا. اگر تمہارے روزے صحیح ہوں گے تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا. اگر ایمان والے ہو اور ساتھ میں عمل بھی ٹھیک ہے تو، اور یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی میں بار بار بتا چکا. عمل نظر آتے ہیں، ایمان نظر نہیں آتا. عمل ایمان کے مطابق ہی ہوتا ہے. جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی عمل بہت واضح اور صاف ستھرا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان تو بڑا مضبوط ہے، عمل سارے برے ہیں. تو وہ ٹیسٹ عمل سے ہوتا ہے، اندر جو ایمان نظر نہیں آتا. یہ بھی پریگمیٹک ٹیسٹ ہے جو قرآن نے دیا. چیک کر لو، تم زمین میں با اختیار ہو، پاورفل ہو تو تم ایمان والے ہو، ورنہ نہیں ہو. تو قرآن نے تو جگہ جگہ چیک دیے ہیں اور ٹیسٹ دیے ہیں. اس پر ٹیسٹ خود کر لو. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا مان رہے ہیں، نا، اس کی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے لیے کیا فتویٰ دیں گے. اللہ نے اپنے کلام میں یہ بہت سے جگہ جگہ ٹیسٹ دے دیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام حق ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جہاں ریزلٹس برے آ رہے ہیں وہاں پر جن چیزوں کی وجہ سے نتائج آئے تھے وہ اعمال بھی اچھے نہیں تھے اور وہ ایمان بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں تھا یا مضبوط نہیں تھا. جگہ جگہ قرآن نے پچھلی قوموں اور پھر پچھلی وہ دو بڑی قومیں جو قریب کی تھی زمانے کے اعتبار سے، جن میں نبی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی بہت سی مثالیں دی ہیں، ان کے اعمال کی بھی اور ان کے قول کی بھی، کہ کہتے کیا ہیں، دعوے کیا ہیں ان کے. قرآن نے کہا کہ یہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. عیسائی کہتے ہیں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا. عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ بس
باقی کچھ نہیں، بس وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے بائبل کے اندر جگہ جگہ اللہ کے ڈر کی بات، وہ اسے نہیں لاتے لوگوں کے سامنے، وہ محبت کرتا ہے، اس کے قانون سے ڈر کی بات تو بھری پڑی ہے، اس کو نہیں لاتے سامنے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ یہودی کہتے ہیں، بہت عام بات ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سلیکٹڈ قوم ہیں، سلیکٹڈ ریس، سلیکٹڈ نسل ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان کے یہ دعوے ہیں، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان سے یہ سوال کرو کہ تمہارے قصوروں کی، تمہارے جرائم کی سزا کیوں دیتا ہے وہ تمہیں؟ بات اسی دنیا کی ہو رہی ہے، یہ نہیں سزا دے گا، وہ کہتے ہیں نہیں دے گا، ہمیں دے گا تو تھوڑی بہت دے کے ہمیں ہمیشہ کی جنت میں لے جائے گا۔ وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی، تمہارے قصوروں کی، تمہارے جرائم کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تو یہ ٹیسٹ رکھا، آپ کو سنایا، آپ کے لیے بھی یہی ٹیسٹ ہے۔ تمہارے قصوروں کی، تمہارے جرائم کی بحثیت مجموعی ساری دنیا میں سزا کیوں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو تم اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ ایمان لانے والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ رزلٹ ہے سامنے، یہ قرآن نے کہا، ان کا حوالہ دے کر ایک اصول بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے معتوب ہوں گے، جن پر اللہ کا عتاب ہوگا، جن کا ایمان ان کی نظر میں صحیح نہیں ہوگا، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے، اور وہ یہاں پر جرائم، غلطیاں، گناہوں میں پھنسے ہوں گے، اور اس کی سزا ملتی رہے گی۔ یہاں پر یہ سزائیں ایک زمانے سے، ایک عرصے سے چل رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں، اور اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ یہاں پر کلمہ جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے یاد کر لو، 6 کلمے یاد کرنا، پہلا کلمہ یہ، اور دوسرا یہ، اور تیسرا یہ، اور وہ سب نے بچوں سے یاد کرایا اور انہوں نے رٹ کے سنا دیا، ان کا پکے ایمان والے ہو گئے۔ تو یہ ٹیسٹ ہیں جو قرآن نے دیے ہیں، اس پر پرکھ کر دیکھیں۔ اور اجتماعی بات ہو رہی ہے، پوری قوم کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا کہ بعض علاقوں میں بہت اچھے ہوتے، بڑی تعداد اچھے لوگ، افراد بیچ بیچ میں درمیان میں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گروہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی جو سزا اگر مل رہی ہے تو کتنے انجان ہیں، کتنے بالکل ایسے ہیں کہ جیسے اگنورنٹ ہیں، کہ سزا مل رہی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ سزا پا رہے ہیں، کہ سزا میں ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ ان کو قرآن نے ایسے لوگوں کو مردہ کہا۔ ہماری زبان میں مردہ اسے کہتے ہیں جس کی حرکت قلب بند ہو جائے، ہارٹ بیٹس رک گئی، دل نے دھڑکنا بند کر دیا، وہ مردہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دل صرف خون پمپ کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے، یہ تو آگے جا کے سائنس ڈسکور کرے گی، میڈیکل سائنس، ابھی تک کچھ اشارے ملے ہیں جس پر آگے ریسرچز نہیں کی انہوں نے، کہ یہ صرف ایک آلہ نہیں ہے جو خون کو پمپ کر رہا ہے، اس سے بہت سی چیزوں کا تعلق ہے۔ یہ اس دل کے اندر خرابیاں آتی ہیں، یہ خرابیاں نہیں جو جسے ڈاکٹر خرابی کہتے ہیں، خرابی پیدا ہو جانا، تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ جتنا روحانیت کا تعلق ہے، جتنا اس نظر نہیں آنے والے سے پلین سے تعلق ہے، جتنا اخلاقیات کا تعلق ہے، جتنا ایمان کا تعلق ہے، وہ سب قلب سے ہے۔ تو پھر وہ لوگ جن کے ایمان ٹھیک نظر نہیں آ رہے، ان کے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہیں، وہ دھڑکنیں یہ بیولوجیکل نہیں، وہ تو نظر آ رہی ہیں کہ چل رہی ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ایمان سے خالی ہو گئے، اور زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ یہ بات جگہ جگہ کہی قرآن نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، مردے کو تم سنا بھی نہیں سکتے،
سننا بند کر دیا نا. سننا کسے کہتے ہیں؟ سننا اسے نہیں کہتے کان میں آواز آ رہی ہے. آپ کسی آفیسر کے پاس جائیں, کوئی اپلیکیشن لے کر اور پھر واپس آئیں تو پوچھا جاتا ہے سنوائی ہوئی؟ یعنی اس نے سمجھا اور غور کیا تمہارے ایشو کے اوپر, مسئلے کے اوپر, وہ ہے اصل سننا. یہ سننا کان کے اندر آواز جانا تو جانوروں کا بھی ہوتا ہے. یہ بایولوجیکل سننا انسان اور جانور کا برابر ہے. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اور یہ جو بہرے ہو گئے نہیں سن رہے, جیسے یہاں تم کسی بہرے کو دیکھ لو, جب وہ پیٹ پھیر کر چل رہے تو چاہے جتنی زور سے چیخو نہیں مڑے گا تمہاری طرف, اس لیے کہ آواز نہیں آتی, سن نہیں رہا. سننے والا توجہ دیتا, سننے والا مڑتا ہے, اور جو نہیں سن رہا وہ مردہ ہو گیا, وہ مر چکا. وہ اس پوری بھیڑ کو, جو اتنی بڑی بھیڑ ہے, بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے گروپ ٹکڑے ہو سکتے ہیں, افراد ہیں, ان کو قرآن آج کی حالت پہ جو ٹیسٹ دیے قرآن نے ان کی بنیاد کے اوپر ہی مردہ ہے. تعداد میں دنیا کا 25% ہے, دنیا میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے, اور قرآن کہتا ہے نہیں ہے, یہ تو سب مردہ ہیں جو ٹیسٹ قرآن نے دیے اس کی بنیاد پر. مردوں میں زندگی کیسے آئے؟ مردے زندہ کیسے ہوں؟ یہی اسی دنیا کے اندر, یہ جسے روحانی موت کہا. قرآن نے کہا کہ اے ایمان لانے والو, یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کی پکار کا جواب دو, ریسپونڈ کرو. جواب دو کا مطلب عمل کرو اس کی پکار کے مطابق جو اس نے کہا ہے. رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکارے. لما یحییکم, رسول کے پاس جو کچھ ہے جس سے تمہیں زندہ کر دے گا, اس کے پاس آؤ, وہ تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے ذریعے تمہیں زندہ کر دے. یہ اسی دنیا کی تو بات ہے. مردے سے زندہ ہو جاؤ گے, آؤ اے ایمان لانے والو, اسی دنیا کی بات کو کہہ رہے ہیں. آؤ رسول کی پکار کا جواب دو, اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا. رسول اللہ کا کلام لائے, اس سے زندگی ملے گی. دوبارہ زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ گے تو پھر اوپر جاؤ گے, پھر ایمان والے ہوگے. مردے کیسے ایمان والے؟ پھر اللہ کا پروٹیکشن نہیں رہتا, اس کی حفاظت نہیں رہتی. پوری دنیا کے اندر حالت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بعض تو اسے موضوع کہتے ہیں, موضوع نہیں ہے, میں اس سے بحث نہیں کر رہا, بس سمجھا چکا ہوں بات. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں انہیں پہنچا دے, جو یہاں موجود نہیں ہیں. نکل گئے صحابہ وہاں سے چاروں طرف. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں ملتی ہیں مدینے میں, اور موجود تھے وہاں پر 1.5 لاکھ کے قریب, 1 لاکھ سے بہت زیادہ. یہ فوراً نکل گئے. حکم ہو گیا تھا کہ جو یہاں نہیں موجود ہیں انہیں پہنچا دو, تو دنیا میں پھیل گئے. تاریخ کہتی ہے کہ کچھ بہت سے لوگ ان میں سے چین پہنچ گئے. وہ چین والی بات بھی سنی تھی انہوں نے. اب یہ تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں علم کیا ہے, جس علم کو کہا ہے. یہ ہدایت کا علم تو یہاں پر ہی ہے, رہنمائی کا, لیکن کسی علم کو کہہ رہے ہیں جو وہاں سے آئے گا. وہاں کاغذ کی, پیپر کی صنعت تبھی ایجاد ہوا تھا, بالکل تبھی کاغذ جو ہے وہ انوینٹ ہوا تھا, پیپر. اللہ کے کلام پہلے جو آتے تھے محفوظ نہیں رہ پاتے تھے. پیپر کی ایجاد وہ پہلا ذریعہ تھا جس کے ذریعے حفاظت شروع ہوئی. وہاں سے ٹیکنیک لے کر آ گئے. پیپر انڈسٹری مسلم ورلڈ میں ڈیولپ ہوئی. بہت سے رک گئے وہیں پر, دعوت کا کام کرتے رہے, دعوت کا کام کرتے رہے, تجارت شروع کر دی. چھوٹی چھوٹی سی تجارتیں شروع کی تھیں, بڑے ہو گئے. اب چائنیز کو تو آپ جانتے ہیں, آج کی بات نہیں, یہ ہمیشہ سے ایک نیچر ہوتی ہے قوموں کی. بہت شارپ ہیں,
اپنا بزنس چلانے میں، لیکن اس میں بے ایمانیاں بھی خوب ہوتی ہیں، اس میں اعتماد کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے شارپ ہیں کہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود۔ یہ ایک فیز ہے جو نظر آ رہا ہے، پھر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب ساکھ مکمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر چاہے ان سے جتنے فائدے ہوں، الٹیمیٹلی پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، دوسرے لوگ مل کر ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو تب بھی تھے، بزنس میں اتنے شارپ ہمیشہ سے تھے۔ یہ مسلمان پہنچے تو جس جس جگہ پہ بیٹھے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے لے کے وہاں پر پھر ان کی بڑی بڑی دکانیں ہو گئی، اور ان کے بزنس زیادہ چلنے لگے ان سے، چائنیز سے۔ آپ کے نہیں چلتے غیر مسلموں کے مقابلے میں، ان کے چلنے لگے چائنیز کے آگے۔ وہ بڑی بڑی ان کی شاپس ہو گئی، دکانیں ہو گئی، کسٹمر ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سب نے مل کر ان کے خلاف جو اس وقت وہاں پر شاہ تھا اس سے اپیل کی، یہ باہر کے لوگ آ گئے، ہمارا سارا بزنس کھائے جا رہے ہیں ہمارے لوکلز کا۔ یہ ایک جذباتی چیز ہوتی ہے جو دی جاتی ہے، ایموشنل کی، یہ باہر والے ہیں۔ تو وہ اس ایموشنل ٹچ کو لے کر گئے اپیل کے اندر، یہ باہر کے لوگ ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں کا سارا بزنس ہڑپ کیے لے رہے ہیں۔ باہر کا کوئی تب ہوتا ہے یا کہا جا سکتا ہے جب یہاں سے کما کے ساری کمائی بھیج رہا ہو باہر، جس نے اپنا وطن بنا لیا، جو وہیں خرچ کر رہا ہے۔ برٹشرز آئے، یہاں حکومت کی دولت بھیجتے تھے باہر، یہاں بھی بہت کام کیے، لیکن بہت بڑی دولت یہاں سے سرمایہ جو ہے وہ جا رہا تھا برٹن کو۔ مغل یہاں پر آئے، بہت برا کہا جاتا ہے، میں سب اچھائی اور برائیوں کی تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے وطن بنایا اپنا، افغانستان سے آئے تھے، انہوں نے کابل میں بیٹھ کر یہاں حکومت نہیں کی، یہاں پر بیٹھ کر افغانستان پہ حکومت کی، اور یہاں کی دولت یہیں پر رہی، یہاں کا سرمایہ یہیں رہا۔ وہ چائنا کے اندر گئے۔ اب یہ کہا جائے کہ جو آگے بڑھتا ہے، جس نے کچھ چیزیں کی تو مقامی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، تو باہر والے ہیں، یہ آؤٹ سائڈرز ہیں۔ یہ آؤٹ سائڈرز جو تھے، انہوں نے اپنا وطن بنایا اسے، اور وہاں کے لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا تھا، اس لیے دکانیں چلتی تھیں ان کی۔ بلایا گیا، پیشی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ شاہ، ہم واقعی بہت کمزور حالت میں آئے تھے، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ تحقیقات کرا لیجئے، ہم دوسروں سے کم کاسٹ کے اوپر سودا بیچتے ہیں، لوگ ہم سے خریدتے ہیں، آپ ان سارے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم بے ایمانی نہیں کرتے، جیسی چیز ہوتی وہ بتا کر دیتے ہیں، اس کی کمیاں ہوتی ہیں تو ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں اپنے سودے کے اندر۔ ہم بات کے پکے ہیں، ہمارے اوپر کسٹمر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کے مقابلے میں وہ ہم سے لیتے ہیں، اور ہم یہاں کی اکانومی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور ہم یہاں کے پیسے لے کے کہیں جا نہیں رہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا تم لوگ آرام سے یہاں اپنے بزنس کرو، کہا عوام کا فائدہ ہے یہاں۔ تو کچھ اور دوسرے لوگ جو عوام کو ٹھگتے تھے ان کا نقصان ہوا ہے، اس سے عوام کا فائدہ ہے۔ تو یہ وہاں پر جم گئے۔ آج کیا بات ہے کہ یہ یوگین مسلمان نکالے جا رہے ہیں؟ نکالے نہیں جا رہے، ان کے ساتھ بے پناہ ظلم ہو رہے ہیں۔ آج میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ بے پناہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے دعوت نہیں دی، یہ نفع بخش نہیں بچے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ نقصان دہ نہ ہو، اگر اپنا پروفٹ کما رہے ہوتے وہ اور دوسروں کو نقصان پہنچا، تو نقصان صرف ان لوگوں کو کچھ پہنچ رہا تھا جو ٹھگتے تھے دوسروں کو، وہاں کے عوام کو فائدہ تھا، عوام نے انہیں پسند کیا۔ شاہ نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پر حفاظت سے رہو، خوش رہو۔ استقبال کیا جاتا ہے، نکالا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے، یہ مسلمان تھے، کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب بات کے جو نسلیں جو بات کو آئیں، میانمار میں جو لوگ تھے نسلوں سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان سے کوئی فائدہ لوکل لوگوں کو نہیں تھا، مقامی لوگوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں نقصان تھا، لیکن پھر باہر والے تو تھے، وہ کہتے ہیں بنگلہ دیشی تھے یہ جن کو ہم نکال رہے ہیں،
1000 سال پہلے بنگلہ دیش سے آئے تھے. باہر والوں کو جو وہیں کو اپنا وطن بنا لیں لیکن وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں، انہیں کوئی نہیں نکالتا، انہیں سر پر بٹھاتے. قرآن نے کہا ہے، تاریخ تو پوری گواہ ہے اس کی. قرآن نے یہ اصول دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. زمین میں وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ رکتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، اس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں، جس سے عوام کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. تو یہ بات قرآن نے کہی. اب اگر تم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچتا تو تمہاری حالت بھی ویسی ہوگی جو کہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی. ملتی. چائنا میں، چین میں جن کو دعوت نہیں دی ان سے پٹوایا، میانمار میں جن کو دعوت نہیں دی ان سے پٹوایا، ہندوستان کے اندر جن کو دعوت نہیں دی ان سے پٹوایا، اور پوری دنیا میں یہی حالت ہے. سزا ملے گی. کیا کیا کہا تھا تم کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ان کے رسالت کے اعلان سے، وہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ایک ان پر اعتماد کرتا تھا کہ سچے ہیں. پہاڑی پر کھڑے ہو کے پوچھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ فوج ہے، حملہ کرنے والی ہے، دوسری طرف ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی، مانو گے میری بات؟ ان کا تمہاری بات تو مانیں گے، تم اوپر بھی کھڑے ہو، دیکھ بھی رہے ہو اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تم کہو گے تو بالکل سچی ہوگی بات. پھر اس درجے کا اعتماد تھا کہ جو دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے کہ اپنے جاننے والے گھپلا کر لیں گے، ان کے پاس محفوظ رہیں گی ہماری چیزیں. یہ اعتماد تھا جس کو کار رسالت کے لیے، جن کو رسول بنایا اللہ نے. یہ آخری رسول تھے، ان کی رسالت باقی ہے. رسول کے رسول بنا گئے، وہ اپنے رسول بنا گئے. ہر ان پر ایمان لانے والا اصلاً ان کا رسول. کہ تم، رسول کا مطلب کیا ہوا؟ بھیجا ہوا، پیغام لے جانے والا. جب یہ کہہ گئے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں، جب یہ کہہ گئے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے پہنچی تم تک، وہ پہنچا دو. صرف یہ نہیں کہ پہلے بڑا عالم ہو جاؤں، ایک آیت خالی اتنا معلوم ہے قل هو اللہ احد، یہ پہنچا دو. ایک آیت بھی مجھ سے پہنچی تو یہ اسے آگے پہنچا دینا جن تک نہیں پہنچی ہے. تو یہ سب رسول بنا گئے، وہ اپنے رسالت کی ڈیوٹی دے گئے. کار رسالت باقی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے. اب جو اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو سزا تو ملے گی. انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوسی کو تم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے، اگر پہنچا تو ایمان والے نہیں ہو. یہ نہیں کہ تمہارے عمل برے ہیں. قسم کھا کر کہا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے جس کی شرارت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہو، سرکشت نہیں ہو. یہ تھوڑی کہا تھا کہ پڑوسی مسلمان سرکشت نہیں ہو، محفوظ نہیں ہو. اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے. کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے اوپر فتوا دے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا وقتی طور پر، آج کے لیے نہیں ہے وہ بات. تو ہم اپنے اپنے ایمانوں کو چیک کر لیں. اس کے بعد ہمیں تو اللہ سے شکایت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو آپ کو بغیر مانگے دے گا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا ہے کون؟ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا نہیں پڑے گا کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی، ذرا سنبھال دیجیے. اس نے تو بتایا کہ میں کروں گا، تو پھر کرے گا. ہم تو کریں نا کچھ. ایمان والو، اللہ کی پکار کا جواب دو، رسپونڈ کرو اس کے اوپر اللہ کے رسول کی. اب مسلمانوں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں پڑوسیوں کو. اگر تکلیفیں نہ بھی پہنچیں، اگر نفع نہیں پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم والوں کو کرائے پر دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے. یہ تو سب کرتے ہیں. نفع اگر آپ سے پہنچ رہا ہو تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. مسلمان خالی نام رکھا ہوا ہے، دین سے کوئی دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے. جن کا ان کو شبانہ اعظمی کو نہیں دیا فلیٹ کرائے پہ، انہیں نہیں دے سکتے، مسلمان ہیں. تو جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو نہیں دیا.
جو لوگ کانپور میں ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر دوست ہمارے تحریک کے ساتھی ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، یہ مزاج ان کا شروع سے تھا. جب انہوں نے وہاں پریکٹس کرنے کے لیے کانپور میں آئے، گھر نہیں تھا اپنا، کرائے کا گھر، بہت کوشش کی، مل نہیں رہا تھا. یہ مسلم علاقے بہت بیکورڈ تھے، جہاں وہ لینا چاہتے تھے وہاں ملتا نہیں تھا، دیتے نہیں تھے، ہندو نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے، عام بات ہے نہیں دیتے. بہت ڈاکٹروں کی سفارش سے اور کچھ ضمانتوں سے ایک صاحب نے دے دیا، پنڈت تھے برہمن شرما جی، بہت ایشورنس، اور کچھ دوسرے ڈاکٹر ان کے دوست تھے، وہ سفارش کو گئے تو اس بات پر دے دیا انہوں نے. چند سال وہاں رہے، اپنا گھر بنا لیا اس بیچ میں. ظاہر ہے اپنا بنا لیا تو کرایہ کا چھوڑ کے شفٹ ہونا تھا. غالباً 6 سال وہاں رہے. اب وہ لوگ روتے تھے کہ ہمارا گھر مت چھوڑیے، یہ گھر چھوڑ کر مت جائیے آپ. اچھا وہاں پہ آپ ہو جائیں منتقل، کبھی کبھی یہاں بھی آئیے گا، اسے باقی رکھیے، ہم آپ کے بعد کسی کو دینا نہیں چاہتے. جو دینے پر کسی حالت میں راضی نہیں تھا اور سب جگہ نہیں دیتے، وہ ان کو کیوں روکتے تھے؟ اور ایسی بہت سی مثالیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی، ہم بھی جانتے ہیں، اور دوسری بھی، کہ جہاں اس طرح کے لوگ تھے جن کو دیا گیا کہ اس سے ان کو نفع پہنچا، فائدہ پہنچا. فائدہ خالی کرائے کی بات ہوئی تھی، کرایہ تو ہر ایک دیتا جو وہاں پر آتا، لیکن ان کے رہنے سے ان کو بہت سے فائدے ہوں گے. تب جب انتقال ہوا تب خاص طور سے کہہ کر بلوایا کہ انہیں بلا لو، جمیل کو بلا لو. جب کوئی گھر کے اندر اختلافات ہوتے تھے، آپسی جھگڑے ہوتے تھے، جمیل کو بلاؤ. تو اس مسلمان کو بلاتے تھے جو ان کا کرایہ دار رہ چکا تھا کہ بیٹھ کر ذرا گھر میں فیملی یہ مسئلہ ہے، بات چیت ذرا یہاں پر آپ سمجھائیے اور کیجیے اور طے کیجیے. کیوں نکالیں گے جس سے انہیں نفع پہنچ رہا ہے؟ عام ریپوٹیشن یہ ہے کہ ان سے نقصان پہنچتا ہے. اگر نہیں بھی پہنچ رہا ہو تو پھر ان کو دیں گے نا، انہیں اپنا مانتے ہیں، آپ کو اپنا نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، جائز بات ہے. اب کہتے ہیں آپ کہ وہ نمازوں کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اذانوں پہ اعتراض کرتے ہیں. کرنا چاہیے، ان کی نیندیں خراب کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تب کر لیجئے جب وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، ذرا دیر کو ہماری نیند میں خلل پڑے گا، اذانیں ضرور دیجیے گا، ہمارے یہاں برکت ہوتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ مؤذن کی ایک جگہ طبیعت خراب ہو گئی، اس نے اذان کی آواز نہیں آئی، صبح فجر میں جب آنکھیں کھل جاتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد لوگ آئے کہ وہ کہاں ہیں، مولوی صاحب کہاں ہیں، آج اذان نہیں ہوئی، ہمیں تو بڑا سکون ہے اذان سے، آج بہت بے چینی، اذان نہیں ہوئی. وہی لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ اب کہتے ہیں کہ یہ سڑک کے اوپر نماز کیوں پڑھتے ہو اپنی مسجد سے باہر نکل کے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، ہمیں تجربہ ہے کہ پبلک پلیس میں مت پڑھو. وہاں گڑگاؤں سے بھگایا اور حملہ کیا اور نہیں جمعے کی بھی نہیں پڑھنے دیں گے کہ یہاں پر نماز مت پڑھو. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جہاں پہ بھی کھڑے ہوتے تھے جلدی جلدی سامنے سے چھوڑ دیتے تھے. ہم ٹرین میں نماز پڑھیں تو سامنے سے ہٹ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اپنی سیٹیں چھوڑ کے کہ آپ نماز پوری کر لیجیے، اپنی نماز پڑھ لیجیے. یہ کیوں بدل گئے؟ پہلے ایسے نہیں تھے. کہہ دیجیے بدل دیا کسی جھوٹی افواہوں نے. جھوٹی افواہیں تب کام کرتی ہیں جب کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، ورنہ جھوٹی افواہیں اثر نہیں کرتی. آپ کے عمل بدل گئے، آپ کا اعتماد ختم ہو گیا. کھڑے رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ اپنی نماز پوری کر لیجیے اتنی دیر. اب میں اپنی سیٹ پر بھی جب پڑھوں جس سے ان کا کوئی ڈسٹربنس نہیں، کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، تو بھی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. میں اپنی سیٹ پہ پڑھ رہا ہوں کہ اچھا نماز بھی پڑھ رہا ہے یہاں پر. یہ چینج کیوں آ گیا؟ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ وہ دور میں نے کئی بار یہاں حوالہ دیا ہے، بڑے جانتے ہیں یہاں پر جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے. وہ دور جب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بازار کے اندر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا اور ہندو دکاندار کالر پکڑ کے شور مچاتا تھا، بھیڑ اکٹھی کر لیتا، دیکھو مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ ریپوٹیشن تھی کہ مسلمان ایسے جھوٹ نہیں بولے گا. ٹریننگ دی جاتی تھی برٹش پیریڈ میں ججز کو، جوڈیشری کے لوگوں کو، جوڈیشری کے جو ٹریننگ کے اندر جاتے تھے انہیں یہ ٹریننگ تربیت دی جاتی تھی کہ اگر کیس میں فیکٹس ایک جیسے ہوں اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہو، ایک ہندو اور ایک مسلمان ہو، تو یہ ہندو ججوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا، وہ جھوٹ نہیں بولتا.
اب کہیں پر یہ ساتھ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ تو اگر یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہندو بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کی طرفداری کیوں نہ کریں؟ آپ کی کیوں کریں گے؟ وہ ان کے اپنے ہیں، تب ہو جاتے آپ ہر ایک کے اپنے، ان کے نہیں، سب کے اپنے۔ میں نے بتائے ہیں واقعات، تم نے پچھلی جو بتائے ہیں ان میں سے نکال کر دے رہا ہوں آپ۔ گجرات میں جب فسادات ہوئے، وہ 2002 کے بڑے بھیانک فسادات تھے، اس میں ایک کیس میرے علم میں ہے کہ ایک پٹیل کاروباری تھے، ان کا ایک منیم، ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ مسلمان تھا، اور وہ پٹیل خود بہت کامنل تھے، وہ جن کا بزنس تھا وہ خود بہت کامنل۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہا ہوں پیسے سے، میرے اکاؤنٹنٹ کو کوئی نہیں چھوئے گا، اس کو نہیں چھوئے گا کوئی۔ وہ کیوں بچا رہا ہے سب کے بیچ میں جب وہ باقی اور مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا؟ اس سے اس کے بزنس کو فائدہ تھا۔ اس جیسا مجھے ایماندار آدمی نہیں ملے گا، یہ وفادار مجھے ہندوؤں میں نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو بچایا گیا۔ یہ افراد کے اوپر بھی ہوتا ہے، انڈیویجل پہ بھی، اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض، زمین پر وہ ٹھہرتا ہے، وہ باقی رہتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے۔ آپ کے ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سے نقصان نہیں پہنچے، یہ ضروری ہے کہ آپ سے نفع پہنچے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، جو بھی۔ کیوں آپ کوئی بات کہیں؟ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو کنورٹ کرا دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی غلط فہمیاں دور کر دیجیے، انہیں یہ معلوم ہو جائے، دعوت اصل میں یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو نفع بخش ہے، ان سے فائدہ ہے، فائدے مند تھا۔ ان کو جو کچھ تھیوری میں بتانا شروع کر دیا، تھیوری دے رہے ہیں بڑی اچھی ہے، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ یقین ہو جائے کہ اس سے انہیں فائدہ پہنچے گا، اور یہ دیکھ لیں کہ فائدہ ان لوگوں سے تو پہنچ ہی رہا ہے۔ یہ ہے دعوت اصل میں جو کچھ بھی ہے۔ اور جب یہ نہیں کریں گے تو پھر انہی کے ہاتھوں پٹائی ہو۔ ہم نے دنیا کو دیکھا، ہم نے ہسٹری کو دیکھا، ہم نے حالات کو دیکھا، ہر جگہ ایسے ہی ہوا ہے کہ انہی کے ہاتھوں سزا دلوائی جاتی۔ قرآن نے کہا کہ دلت جو ہیں، ان کے حقوق کے لیے اگر انہیں ان ماس اگر کچھ طبقات ستا رہے ہو، ان پہ ظلم کر رہے ہو، کسی جگہ اجتماعی ساموہک اگر اتیاچار اور ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرو گے ان کے لیے، حکم تھا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نکل کر لڑنے نہیں جاتے ان لوگوں کے لیے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، ہم پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ہیں دلت مستضعفین، جن کو کمزور پا کر دبا لیا گیا۔ آج کی لینگویج میں اسے دلت کہتے ہیں، جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا۔ تو وہ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اب وہ جس زبان میں بھی اپنے خدا کو پکارتے ہوں کہ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کسی کو تو اپنے پاس سے ہماری ہیلپ کے لیے بھیج دے، کسی کو تو اپنے کرم خاص سے ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے، ہمارا سرپرست بنا کر بھیج دے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں جاتے اور لڑتے نہیں ان کے لیے، جنگ نہیں کرتے؟ یہاں رولر آئے جنہیں لوگ کہتے ہیں مسلم رول، اور برٹن کے اندر کرسچن رول نہیں کہتے۔ انہوں نے دوسری جگہوں پہ جہاں پہ حکومتیں کی قبضے کی جا کے، یہاں کوئی نہیں کہتا 200 سال کرسچن نے حکومت کی، کہتے ہیں انگریزوں نے کی، برٹشرز نے کی، وہ نہیں کہتے کرسچن۔ یہاں 800 سال ان لوگوں کی حکومت رہی جو بہت زیادہ اسلام کو نہیں جانتے تھے، کچھ چیزیں جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں تھا اس پہ بعض جگہ سختیاں بھی کی انہوں نے، لیکن وہ اسلام کے نمائندے نہیں تھے۔ جیسے آپ مسلمان ہوتے ہیں ایسے ایک عام مسلمان تھے۔ آپ نے یہ اڈاپٹ کر لیا کہ مسلم رول تھا، تو غیر مسلم میں مسلم رول تھا۔ یہ نہیں کہتے افغان ڈائنسٹیز تھیں یا اور مختلف، جیسے کہتے ہیں برٹش رول تھا، پرتگیز رول تھا، یہاں مسلم رول تھا۔ وہ مسلم رول اتنے سال، اتنے عرصے، اتنے زمانے یہاں پر رہا۔ اتنے زمانے یہاں پر رہنے کے بعد یہ تو کہتے ہیں کہ ہزاروں مندر انہوں نے توڑ دیے، کوئی فہرست نہیں دیتے، لاکھوں توڑ دیے، کوئی فہرست نہیں کسی جگہ بنوانے کی، تو ہم انہیں دے دیں کتنے بنوائے، جن پہ سب سے زیادہ الزام ہے اسے چھوڑیں۔ بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دھرم پریورتن کروایا بائی فورس، جبری،
وہ اگر 800 سال دھرم پریورتن زبردستی کراتے تو یہاں ہندو نام نہیں ہوتا، پھر بھی میں اقلیت میں رہ کے مائنورٹی کے اندر. یہاں جو دلت تھے ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے، انہوں نے دخل نہیں دیا. قرآن کا حکم تھا کہ تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے تو کرو گے. وہاں پر زمینداروں کا اور طاقتور لوگوں کا، جاگیرداروں کا ساتھ دیتے رہے. وہاں جو اونچے طبقے کے لوگ تھے ان کا ساتھ دیتے رہے کہ یہ تمہارا انٹرنل معاملہ ہے، تمہارے اپنے اندر کی دھرم کی بات. قرآن نے کہا تھا کہ جہاں مسلمانوں پہ ہو رہے ان کے لیے جانا. جہاں بھی کہیں ساموہک اتیاچار ہو رہا ہو، اجتماعی ظلم ہو رہا ہو، تو تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ نہیں جاتے؟ وہ کیا ہوتا تو آج کچھ اور حالات ہوتے. پھر اللہ نے ان کو استعمال کیا آپ کو پٹوانے کے لیے، جن کو نہیں بچایا تھا، جن کے لیے آپ کی ذمہ داری تھی، وہ استعمال ہوتے رہے ہیں آپ کو سزا دینے کے لیے. ان کے ہاتھوں دلوائی جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں کہ جو یہ ہیں زندگی کی باتیں، یہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. مردے کو تو جلدی سے دفن کرتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں. زندہ ہو جائیں تو نہ آپ کو دفن کرنا چاہیں گے نہ آگ لگانا چاہیں گے. اور آپ کی زندگی وہ ہے جو اللہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آؤ، وہ جو تمہیں دے رہے ہیں اس سے زندہ ہو جاؤ. ثبوت اس کا یہ ہوگا کہ تمہاری عزت ہو جائے گی، تمہیں پاور ملے گی، چاروں طرف عزت ہوگی. یہ اس کا ثبوت ہوگا کہ تم ہو گئے. 4 دن میں نہیں ہوتا. شروع میں کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کامیابی آتی ہے. ایسا کچھ نہیں کہ آپ نے 4 دن کے عمر میں دیکھی اب تک کچھ بھی تو نہیں ہوتا، نقصان ہو رہا ہے. الٹا ہم نے ایمانداری سے سودا بیچنا شروع کر دیا. ہندو کیوں نہیں مسلمانوں کی دکان سے خریدتے؟ کچھ نہیں خریدتے آج سے نہیں، زمانے سے. کیوں نہیں خریدتے؟ انہیں فائدہ ہوگا تو لیں گے. اگر برابر کی بات ہوگی، برابر کی نہیں بات اس کی نہیں کہ نقصان، اگر برابر کی بھی ہوگی تو وہ کہیں گے یہ ہماری قوم کے، ان سے لیں گے، آپ سے کیوں لیں گے. ایڈوانٹیج ذرا سے بھی زیادہ ہوگا، یہ ایڈوانٹیج ثابت کیجئے کہ تمہیں ایڈوانٹیج ہے، پھر کوئی نہیں روک پائے گا کہ نہیں لیں. یہ جتنی فیک نیوز کی فیکٹریز ہیں اور انڈسٹریز ہیں جھوٹ کی، ان کے پاس تو بڑے ذرائع ہیں، یہ تو چاروں طرف جھوٹ پھیلا دیتے ہیں. ان کے جھوٹ میں کوئی اثر نہیں رہے گا. آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، جس کے کام آتے رہے ہوں، وہ یقین نہیں کرے گا چاہے جتنے جھوٹ پھیلا لو. اور چاروں طرف ایسے ہی ہو کہ آپ کے ہاتھوں نفع پہنچاؤ، یہ جھوٹ چلے گا نہیں. یہ انڈسٹری اس لیے کامیاب ہے یہ جھوٹ کی کہ آپ نے اسے پنپنے دیا اپنے عمل سے. بدل لیجیے اپنے آپ کو، کچھ وقت لگے گا، ایک جنریشن لگ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بہت دنوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، کئی جنریشن تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اس بدل لینے کو، چینج کو کہتے ہیں توبہ. یہ اللہ توبہ استغفر اللہ کی تسبیح کو توبہ نہیں کہتے. وہ تو اور وبال بن جاتی ہے، اللہ کا حساب دینا پڑے گا. یہ کر رہے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہر گناہ سے میں مغفرت چاہتا ہوں اور میں اب توبہ کرتا ہوں. اور سب وہی کر رہا ہے جھوٹا، اور روز آ کے یہ باتیں کرتا ہے اور کر سب وہی رہا ہے. اسے مطلب بھی نہیں پتا، منہ سے بول رہا تھا. یہ تو اور کتاب کی باتیں ہیں جتنی، اگر ایسا استغفار کرنے لگے. توبہ تو عملی ہو. وتوبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو. توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، پلٹو اللہ کی طرف واپس. اور ایسی توبہ ہو، ایسی توبہ جو نظر آنے لگے، ایسی توبہ جو صحت دے دے، ایسی توبہ جو زندگیوں کو اچھا کر دے. ایسے پلٹو اللہ کی طرف. تو پھر اللہ یہ کرے گا، کہا قرآن میں، تو پھر اللہ یہ کرے گا تمہارے لیے ایسی جنتیں بنا دے گا یہ دنیا میں، جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، یعنی خوشگواریاں ہوں گی. ایسا تمہاری دنیا کے اندر کر دے گا. آخرت میں تو دے گا اگر جب تم یہ کرو گے تب. ورنہ وہ بھی لوگ جو اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑے کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے، نقصان دہ نہیں. قرآن کہتا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنے سے ڈرنا جب جس کی تباہی صرف ان تک نہیں رکے گی جو بہت ظالم ہیں. یہ جو معصوم کہلاتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے لوگ کہلاتے ہیں، یہ بھی جائیں گے گیہوں کے ساتھ گھن کے چلا. اللہ کے ہاں مل جائے گا اجر. یہاں تو وہ بھی جائیں گے، یہاں صرف وہ بچائے جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس آ کے زندہ ہو گئے. یہ زندہ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، دنیا کے لیے بھی، دنیا کی چیزوں میں نفع بخش. اس کی بات آخرت کی تو وہ بات کو مانیں گے. جب مانیں گے جب تمہارا اعتماد ہوگا، جب تمہاری ساکھ ہوگی، تمہارا اعتبار ہوگا. ساکھ نہیں بچے. رسول کی ساکھ نہیں ہوتی تو کوئی بات سنتا؟
सबसे पहली चीज ये थी कि एक साख थी, एक एतमाद था। वहां चाइना में ये थे कि उन लोगों ने क्या किया था, उनका एक साख, उनका एक एतमाद कायम हुआ था। तो शाह ने अपने यहाँ के लोगों के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन दिया। ये साख खो गई है, इसको वापस लाएं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी डीलिंग में, अपनी जाती उसके अंदर, अपने लोगों के लिए नफा बख्श बने, अपने पड़ोसियों के साथ में जिनसे आपके ताल्लुकात हैं उन्हें ये एहसास हो कि ये अच्छे लोग हैं। शुरू में ये कहेंगे ये अच्छे हैं, बाकी मुसलमान बुरे होते हैं, तो चारों तरफ से आवाजें आने लगेंगी कि ये अच्छे। कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने किया, पहली दफा नजर आया, बड़ा अच्छा लगा। इक्का दुक्का तो बहुत कभी हमेशा ही अच्छे लोग थे, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ग्रुपों ने किया। कोविड के दिनों में अर्थीयों को कंधे भी दिए, लोगों के घरों के अंदर अनाज पहुंचाया। हिंदू तंजीमों तो दूर से रख देती थी ऐसे, और फिर उठाकर ले जाओ, पता नहीं जो 8 दफा ले जा चुका है वो भी आ गया लेने के लिए। इन्होंने घर घर जाके जो सचमुच जरूरतमंद थे उनको घरों के अंदर डिलीवर किया जाकर, अपनी जान पर खेलकर पेशेंट्स को लेके गए, दाखिल किया, उनको ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया। कुछ साख बहाल हुई कहीं। ये कुछ जो है ये भी बहुत काम करेगी, बशर्ते कि ट्रेंड जारी रहे, ये रुझान जारी रहे, फिर और लोग भी इसे समझे। कुछ हुई मामूली से, उस सब झूठ के बावजूद जो उनके खिलाफ फैलाया गया, जितनी फेक न्यूज फैलाया गया, उसके बावजूद कुछ साख बहाल हुई। ऐसा होना चाहिए, ऐसे हमदर्द होने चाहिए। ये हमदर्दी इसलिए नहीं कि अब हालत खराब हो गई, डर लग रहा है, बड़ी ट्रोलिंग होगी कि अच्छा इसलिए कर रहे हैं, अब डर रहे हैं हमसे। आपको अल्लाह के कानून से डरना है, उनसे डर का सवाल ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहे। अल्लाह के कानून से डरना है, जो जिसकी वजह से परेशानियां आई और जिसकी वजह से मुसीबतों फंसे। ये जो चारों तरफ ये एक लहर फैली, अल्लाह का अजाब नहीं है, नहीं मानते लोग, अब भी नहीं मान रहे का अजाब है पूरी दुनिया के ऊपर जो छाया हुआ है। उनको जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया था उनको तो सजा दी गई, इनको सजा इसलिए दी गई कि तुमने पेश नहीं किया, तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, तो सब सजा के अंदर है। बचेंगे सिर्फ वो जिन्होंने पेश किया होगा, जो माने चाहे ना माने, और तौबा करें। तौबा का मतलब कम से कम उसे न माने तो ये ज्यादती झूठ तो बंद कर दें, इसे तो कम से कम रोकें। अभी एक तीसरी लहर बाकी है, कह रही है दुनिया, साइंटिस्ट कह रहे हैं, बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एक तीसरी लहर बाकी है, बल्कि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं 32 लहरें भी आ सकती हैं। इसलिए कि ये जिसके इन्होंने टीके बना लिए, जिसका भी कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ दावे हैं कि कितने इफेक्टिव हों, कितने रहेंगे इफेक्टिव, पार्शियली इफेक्टिव। जिन्होंने फुल वैक्सीनेशन ले लिया, दोनों दफा कर लिया, उनको भी हो रहा है, सब ज्यादा को नहीं कम को कह रहे हैं ये लोग। ये वायरस तो अपने आप को बदल रहा है। ये कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वायरस इंसान से ज्यादा चालाक होता है, बेजान चीज है, जानदार नहीं। ये अपने आप को चेंज कर लेता है, इसे म्यूटेशन कहते हैं, बदल लेता है। अब ये अगर म्यूटेशन अभी एक मिला, एक नया म्यूटेशन इंडिया में इस वक्त, जो जिससे ये सेकंड वेव यहाँ आई थी, ये दुनिया में सबसे खतरनाक था म्यूटेशन। ये बाकी कई जगहों पे भी म्यूटेशन हुआ था, नहीं बदला था, यहाँ जो बदला था ये सबसे खतरनाक था पूरी दुनिया में। अब कुछ इसमें कमी आई, कह रहे हैं ये टीके इसके लिए कामयाब होंगे। जो सब लगाए बैठे हो या लगा रहे हैं, और लगाना चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ये अल्लाह का निजाम तो ये तुम कितनी तरकीबें लगाओगे, उसका अगर अजाब आना होगा सबको तुम्हें फेल कर दे। एक जमाने तक तो कुछ कर नहीं सके, वो लोगों को सजा देता रहा। अब कह रहे हो टीके बना लिए तो बच जाएंगे, किसी चीज से दुनिया के नहीं बच सकते अगर वो नहीं चाहेगा। नए वेरिएंट आ जाएं जिसमें ये सारे टीके फेल हो जाएं, जितने ये सारे वैक्सीनेशन फेल हो जाएं जो लोगों ने इजाद किए, वो ऐसे चेंजेस अपने अंदर कर ले। ऐसे चेंजेस करते हैं ये वायरसेस भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। बैक्टीरिया तो जानदार होते हैं, वायरस ये करते हैं कि जिस चीज से असर हो रहा था, जो उसको किल करता, वो अपने अंदर ऐसी तब्दीली करते हैं कि अब नहीं कर पाएगा किल। फिर क्या करोगे? अभी एक तकरीबन एक हकीकत है, अभी नहीं मालूम आगे के मुस्तकबिल का, एक तीसरी लहर। इस दरमियान में जो अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा, इसमें दुनिया तौबा कर ले, कम से कम झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें, मुसलमान तौबा करें, लोगों के लिए नफा बख्श बने, और अमली तौबा साबित करके लोगों को बताएं कि हम तुमसे जो बात कह रहे हैं वो भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। ये तो तब मानेंगे जब आपकी साख होगी, तो साख इसकी जरूरत है। पहले आपको जरूरत है, इसलिए कि आप कुरान पर यकीन रखते हैं, उनकी बात तो अलग, उनको वार्निंग देना भी जरूरी थी, मैंने दी है, इशू की सारी दुनिया के लिए।
جن تک بھی پہنچے. لیکن یہ وارننگ تو پوری ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے تم مسلمانوں کی بھی قالت الاعراب آمنا، یہ علم نہیں ہے، علم کے مرکز سے جو دور ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں ایمان لیا ہے ہم. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نہیں لائے ایمان تم، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو. فلما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ ان سے کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. تو آپ کو اگر قرآن کی صداقتیں معلوم ہیں، اصول معلوم ہیں، اور ان اصولوں کی صداقت کو سچے آپ تب ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہوں اپنی زندگی پر، تب یہ بات تب سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ آپ نے مانا تھا. تو پھر اللہ کے وعدہ بھی سچا ہے اور اللہ کا وعدہ آپ کے لیے پورا ہوگا، اور پھر کامیابی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی فلاح بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح سے ہمکنار کرے اور آپ کے ذریعے بات یہیں تک نہیں رہ جائے، آپ دوسروں تک پہنچانے والے اور ان کو کامیاب کرنے والے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.